اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ میرے انتہائی عزیز و محترم اور انتہائی قابل صد احترام قرآن سے محبت کرنے والے احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے اس کا کورس 2 اور دوسرا ہی صفحہ اور اس کا تیسرے اشارے کی طرف خوش آمدید کہتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہم نے سورہ فاتحہ سے آغاز کیا، سورہ بقرہ کی آیات پڑھ رہے ہیں۔ اس میں آنے والے 3 گروہ جس میں سے ہم متقین، کافرین پر پہلے بات کر چکے، منافقین پر مزید بات کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے، اور پھر انشاءاللہ ان 5 صفحات میں قرآن کی دعوت اور حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے مضامین کو پڑھیں گے۔ اور ہم نے یہ 5 صفحوں کو اپنی 5 انگلیوں کے اوپر رکھ کر انشاءاللہ پڑھنا ہے، اور اس 2 کا مطلب آپ کو پتہ ہے جو آمنے سامنے والے صفحات ہیں۔ اور پہلے دن کے اشارے تو اب تو مجھے یقین ہے یہ آپ کو پختہ ہو گئے ہیں ذہن میں، آپ خود سے بھی بتا سکتے ہیں۔ تو بتائیے کون آپ میں سے سب سے پہلے بتانا چاہے گا؟ جی سسٹر مسرت جبیں آپ کروائیے جی پہلے دن کے پہلے صفحے کے اشارے۔ ہدایت، اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ ایکسلنٹ۔ سسٹر خالدہ آپ بھی بتائیے۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ ماشاءاللہ۔ بردر جازب۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ تعریف، ماشاءاللہ، دعا، ہدایت، صفات۔ بہت خوب۔ اور چونکہ اب ہم دوسرا صفحہ کر رہے ہیں اور اس کے اشارے ہم دیکھ چکے ہیں کہ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف اور 2 رخے۔ تو انشاءاللہ دوسرے صفحے کے اشاروں کے حوالے سے پریکٹس کریں گے۔ سسٹر عاطفہ کروائیے۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف 2 رخے۔ کافرین، منافقین، فسادی 2 رخے۔ سسٹر سمینہ کروائیے۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف 2 رخے۔ سسٹر سمینہ's آئی پیڈ جنہوں نے کہا وہ بھی کروائیں۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف 2 رخے۔ زبردست۔ بردر حسن کروائیے۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف 2 رخے۔ فسادی اور بے وقوف اور 2 رخے۔ تو کسی کو یاد ہے آج ہم نے کون سا اشارہ پڑھنا ہے؟ فسادی اور بے وقوف۔ ماشاءاللہ، بالکل ٹھیک ہے جی۔ تو اس کا مطلب ہے آپ تیار ہو کر آتے ہیں۔ تو آئیے اس اشارے کے تعارف کی جانب، اور اشارے کو یاد رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ پورا مضمون ہمارے ذہن میں آ جائے۔ تو اگر آپ یہ لفظ دیکھیں فسادی اور بے وقوف کا اشارہ ان آیات میں بالکل شروع میں آپ کو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، تو یہ فساد کے حوالے سے یہ جو فعل ہمیں نظر آ رہا ہے، اور آگے پھر چل کے آئے گا مفسدون، تو وہاں سے فسادی کا لفظ لیا گیا۔ تو یہ افسد یفسدو، بہرحال آپ کیونکہ مزید فی ہم نہیں پڑھتے یہاں، تو لا تفسدو سے فسادی۔ اور انہی آیات میں آگے چل کے ایک اور لفظ آ رہا ہے سفہاء، یہ جمع کا صیغہ ہے، اور یہ بے وقوف، زیادہ ایک گروہ بے وقوفوں کا یا زیادہ بے وقوف، اس کے لیے یہ فسادی اور بے وقوف۔ عربی کے کانٹیکسٹ کو بھی ذہن میں رکھ لیا کریں، الفاظ کو بھی۔ اور اس سے پہلے جو اوپر والی آیات میں ہم نے جو مضامین پڑھے وہ آپ سب کو یاد ہے کہ منافقین کیا کرتے ہیں؟
وہ یاد ہے ہم نے کہا تھا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، یہ تو منافق ہی تھے نا جو کہتے تھے کیا کہ ہم ایمان لائے، لیکن اصل میں وہ ایمان نہیں رکھتے ہیں. وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، تو ان کے دلوں میں ہے کیا؟ اللہ نے کہا کہ یہ مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں مرض ہے، اور اللہ خوب اس مرض اور شک کی بیماری کو بڑھا دیتا ہے کہ ہدایت کا راستہ ان کے لیے بند ہو گیا. تو یہ فسادی اور بے وقوف بھی ہیں. تو ہم اب انشاءاللہ اس حوالے سے آج پڑھیں گے. تو سب سے پہلے اسباق ہم کیا لیں گے؟ منافقین فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح کا دعویٰ کرتے ہیں. تو یہ دور حاضر اور آج کل جو ہمارے حالات ہیں اس حوالے سے یہ بڑا اہم ہے. اور یاد رکھیں کہ یہ جب ہم اسباق پڑھ رہے ہیں ترجمے کے ساتھ، ہر آیہ مبارکہ کو خود ہم اپنے ساتھ ریلیٹ کریں کہ بعض اوقات ہم بھی اسی گروہ کا حصہ بنتے ہیں نا. وہ تو اس وقت کے منافقین تھے کہ ہم میں سے ہر کوئی اصلاح کا دعویٰ کر رہا ہے اور امت بڑھتی جا رہی ہے، اور وہ بے وقوف ہوتے ہیں کیونکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی. اور پھر اب چونکہ QC1 کر لیا، 2 میں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ اس کو آسان کر رہا ہے. جو چیزیں ہمیں آ جاتی ہیں وہ ہم آگے کر سکتے ہیں. آیات مبارکہ آپ تلاوت سماعت فرمائیں گے، اس درمیان آپ الفاظ کا معنی، ان کی جوڑ توڑ، ٹکڑے کرنا، گرامر، اس کی حیت پر غور کیجیے. پھر انشاءاللہ ہم تھوڑی سی دلچسپ آپس میں گفتگو کریں گے اور آگے چلیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. آپ نے تلاوت سماعت فرمائی. تو آئیے اب آپ صرف ایک خیال رکھیے، اگر آپ کے پیچھے شور ہے آپ کے مائکس کے پیچھے، پھر آپ آن نہیں کریں، خود سے اتنا اونچا بولیں آپ کو آواز آ جائے. ویسے آپ سب کو دعوت ہے، آپ آن کر کے بول سکتے ہیں، لیکن پلیز سوالات کو فالو کریں. جو آپ سے پوچھا جائے وہ جواب دینا آپ نے، تاکہ سب ہم ایک ساتھ چلیں اور سیکھیں. تو واہ کا مطلب تو اب سب کو فور شور پتہ ہے. تو جس کو کوئی ڈاؤٹ ہے وہ ذرا بتا دے واہ کا کیا معنی ہے. اور اذا کا معنی جب اور اس سے ملتا جلتا ایک اور لفظ بھی ہے، وہ کیا ہے جس کا یہی معنی ہے؟ ہاں ٹھیک ہو گیا، دونوں کا معنی جب. کیلا جو ہے، کیلا یہ آپ کو کس فعل سے لگ رہا ہے؟ قالا. قالا سے. ویری گڈ. پچھلی کلاس میں کسی نے پوچھا بھی تھا یہ سوال، میرا خیال ہے کہ کیلا، تو وہ بالکل جی یہ آ گیا، دیکھ لیں آج. تو ہم انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے. لہم کا اشارہ آپ سب کر سکتے ہیں، تو معنی بتائیے. سب کے لیے. ہاں ان سب کے لیے. تو یہاں تھوڑا سا یہ معنی اردو ترجمے کے حساب سے بدل کے ہو جائے گا ان سب کو. تو یہ اتنی گنجائش ہوتی ہے پریپوزیشنز میں ان حروف کے اندر. لا تفسدوا فی الارض، فساد کا لفظ چونکہ اردو میں عام ہے، تو لا تفسدوا کی لا. ہاں ایک منٹ ذرا سوال پہلے سنا کریں، مجھے پتہ ہے اس کا ترجمہ آسان ہے آپ کے لیے. تو لا تفسدوا آپ کو لگ کیا رہا ہے، یہ کیا ہے؟
कौन अमर सा अम्र अमर नहीं, नहीं जमा नहीं। नहीं जमा जमा अमर होता है हुक्म जादे, तो ये है नहीं में नहीं। जमा का सीगा। बिल्कुल ठीक है। ला तुफसिदू, तो तुम सब मत फैलाओ फसाद। फी हम सब जानते हैं, और फिल अर्द ये भी जानते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्रेज जो है, ये फिक्रा भी मुश्किल नहीं है। अगर किसी को तुफसिदू का लफ्ज वैसे मुश्किल लगता था तो इस तरह याद कर ले, ला तुफसिदू फिल अर्द, अदरवाइज ये आसान है। तो ये कॉलू कहाँ से निकला है? काला 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 और काला काल, से तो क्या मतलब हुआ? उन सब ने सबने वो कहा, सब सब कहते हैं। हाँ, वो सब, उन सब ने कहा। ठीक है जी। तो इन्नमा आपने पहले पढ़ा हुआ है QC1 में, इसलिए इसका माना आना चाहिए हम सबको। बस हाँ, बस, सिर्फ, ये बिलाशुबा के माना में भी आता है। और सो बस, सिर्फ और सिर्फ, ओनली एंड ओनली हमने ये पढ़ा था। नहनु मुस्लिहून, और ये लफ्ज भी चूंकि उर्दू में मुस्लिह का लफ्ज आता है, इस्लाह करने वाले का आता है, तो ये भी आपको मुश्किल इंशाल्लाह नहीं होनी चाहिए। अच्छा, उर्दू जुबान का ये जो फायदा है ना, अल्फाज हमारे इस्तेमाल में है, इससे फायदा उठाएं, इसको रिलेट कर लिया करें। और आम तराजिम में कुछ भी लिखा हो, आप उर्दू का वही वर्ड लिख लें जो इससे रिलेट कर रहा है, वही ज़हन में रख लें, जो याद करने में आसानी है। चलें, अगला जो लफ्ज है आला, ये कहीं पढ़ा है हमने? जी जान लो। एक इल्ला 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 पढ़ा था आपने। इल्ला का क्या माना होता है? सिवाय इल्ला मगर सिवाय। ये जो है ना अला, ये हरफ तंबी है, खबरदार करने के लिए, तवज्जो दिलवाने के लिए, इस सेंस में ये इस्तेमाल होता है अला। तो जैसे हमारी बहन कह रही है, जान लो, खबरदार हो जाओ, सुन लो, गौर करो। इन्नहुम, इसके टुकड़े आसान है करने, मुश्किल है? दो टुकड़े आसान है, दो टुकड़े, इन और इन्ना और हम। और हम। दो टुकड़े हो गए, बेशक। तो और ये वही कुरान का अंदाज जो है, हुमुल मुफसिदून। तो मुफसिद का लफ्ज ये जमा है, और आप ये समझ भी गए हैं कि ये क्या है। वलाकिन ला यशउरून, और वाह और लाकिन को लेकिन उर्दू में जैसे होता है ना, वही। तो बहरहाल ये नया लफ्ज है, इसको ऐड भी कर लें, ला यशउरून। अब ये ला और यशउरून, तो यशउरून पहले पढ़ा है हमने या नहीं? किस फेल से है ये? जी सर शारा से। शारा का फेल है। शारा। कोई शॉर्ट टेबल कराए जरा शारा शारा शायर मशहूर शेर। तो ऐसे मौके पे जरा खुशी का इजहार भी किया करें अल्हम्दुलिल्लाह के। अब देखें, अब आप कैसा लेवल आ गया कि आप बैठे बैठे आराम से फटाफट पूरा फेल भी बता सकते हैं, उसका टेबल भी करा सकते हैं। तो आगे वही अल्फाज हैं, वइज़ा कील लहुम आमीनू, इस लफ्ज पे गौर करें, आमीनू। इससे मिलता जुलता यही लफ्ज और किस तरह पढ़ा है आपने, किसी को ज़हन में है? आमानू आमनू। तो आज जरा गौर से यहीं पे ये फर्क ज़हन में रखें, आमनू और आमीनू। आप में से कोई गौर कर सकता है इस पे? क्या आपके ख्याल में है? रट्टा ना हो जरा, सबक जिन्होंने सीखा हुआ उसके हवाले से जिन्हें पता है। सर जबर और जेर का ही फर्क है। मेरे ख्याल में सर आमनू का है कि जो ईमान ला चुके हैं, और आमीनू शायद पहले अमर में आ रहा है। माशाल्लाह। ये ईमान कौन है हमारी बहन? जी मैं किसरा। हाँ माशाल्लाह सिस्टर, वेरी गुड। तो बिल्कुल ठीक है। तो ये अभी से ज़हन में रख लेते हैं। अक्सर हमारे जैसे भी जो है ना बहुत आगे तक पढ़ जाते हैं और ये फर्क करना मुश्किल हो जाता है, आमनू और आमिनू का। तो आमना का जो फेल है ना, गो कि ये हमने नहीं पढ़ना यहाँ QC2 में, पर मेरा ख्याल है ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए वैसे ज़हन में रख लें। आमनू, आमना, आमनू। ये आमना वो ईमान लाया, आमनू वो सब ईमान लाए। और आमिनू, ये जैसे हमारी बहन ने फरमाया, आमिनू ईमान लाओ,
ایمان لاؤ امر ہے. اور ہمارے ایک استاد ہیں بڑا اچھا، وہ کہتے ہیں کہ وہ جو آتا ہے نا آیت میں یا ایھا الذین آمنوا آمنو، کہ اے ایمان والو، یعنی اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنو، ایمان صحیح طرح سے لے آؤ، آمنو. ٹھیک ہے، تو یہ امید ہے آج اس ڈسکشن کے بعد انشاءاللہ یہ دونوں کا فرق ہمیں، اور یہ صرف آپ ہی کر سکیں گے. عام ترجمہ رٹے سے پڑھنے والا کبھی بھی نہیں سمجھ پائے گا یہ فرق، تو یہ بھی الحمدللہ. آگے لفظ ہے کما، تو کوئی مجھے بتائے یہ کہیں پڑھا ہم نے پہلے، یہ کیا ہے یہ؟ جیسا کہ سر دروشی میں بھی آتا ہے کما صلیتا. کیا کما بات، صلی اللہ علیہ وسلم. بس جس نے ریلیٹ کر لیا نا اسے تو اس کا معنی پکا آتا ہے اور وہ کبھی نہیں بھول سکتا. کما صلیتا، تو کما بارکتا، تو پھر آپ کو معنی بھی آ گیا. کیا معنی ہوگا؟ جیسے آمن الناس، ابھی میں نے آپ کو آمنہ کا بتایا ہے، تو آمن الناس لوگ ایمان لائے. آمن الناس، ناس آپ کو پتہ ہے، اس میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے. قالو، تو ان سب نے کہا انؤمنو. یہ دیکھ کر بتائیں کہ یہ کون سا فعل ہے، یہ کیا ہوگا؟ انؤمنو فعل مضارع. مضارع. مضارع کیا ہے یہ؟ ہاں نہیں جمع. سر شروع میں حمزہ آ رہا ہے نا. تو مضارع ہی رہا. ہاں نہیں مضارع استفہامیہ ہے، آ تو استفہام. علیحدہ ہے. شروع میں چینج ہو رہا ہے نا، فعل مضارع شروع میں چینج ہوتا ہے، تو اس کا شروع میں چینج ہو رہا ہے. ہاں نہیں ہم اچھا، سب ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک منٹ رکیں، کہ یہ اسی لیے یہ فعل امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کے بارے میں جان جائیں. تو ایک تو پہلے آپ نے غور کیا، یہ نا اصل میں آ جو ہے نا، یہ وہ والا آئے جو QC1 میں آپ نے سوالیہ، یا بھی کسی کی کیا آواز آئی پتا؟ استفہامیہ. اتنا مشکل لفظ پتہ نہیں کیسے یاد رکھ لیتے ہیں آپ. بہرحال استفہامیہ والا، اور یہ ہے نؤمنو. نؤمنو یہ ہے مضارعی، تو دو ٹکڑے بن رہے ہیں یہاں پہ، آ اور نؤمنو. ٹھیک ہے، تو باقی پھر آپ کو آتا ہے کما آمن السفہاء. تو سفہاء کیا بتایا آپ کو، یہ کیا ہے؟ بیوقوف لوگ. بے وقوف. جمع ہے، گروپ سفیہ. ہے. ہاں یہ لفظ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کی واحد پڑھیں گے. سفیہ یا سفیہن، اس کی جمع ہے سفہاء، اور یہ الف لام لگا ہوا ہے السفہاء. تو الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. یعلمون کس فعل سے آیا ہے؟ علامہ. کیا ہو گیا آپ کو؟ ابھی QC2 میں پہنچ علیمہ. گیا. علامہ تو ہم نے کوئی فعل نہیں پڑھا. عالمہ. علامہ پڑھا آپ نے؟ مضارع سے آیا سر. عالمہ. ہاں نہیں غور سے سنے نا. میں جب بھی آپ سے یہ سوال پوچھا جائے کس فعل سے آیا ہے، تو یہ ماضی کی پہلی والی فارم بتایا کریں. یہ پہلا سب سے جو ہم نے سیکھا ہوا ہے علامہ. علامہ ہم نے نہیں کوئی بھی پڑھا. پلیز عالمہ. علیمہ. علیمہ. سب لوگ سنیں غور سے، آئندہ سے علیمہ، یہ ہے علیمہ. علیمہ پڑھیں گے نا. علیمہ یعلمو یعلمون، تو یعلمون. ٹھیک ہے، وہ سب جانتے ہیں. علیمہ اس نے جانا. تو اس طرح سے اس چیز کو ذہن میں رکھیں. یہ عربی میں ہم نے یہی تو تھوڑی سی باریکی ہے، مشکل نہیں ہے لیکن ذہن میں رکھنا ہے اس کو. آئیے اب الحمدللہ. تو دیکھیں میرا تو خیال ہے ہمیں سارا ہی آتا تھا، اس میں تو کوئی نئی چیز ہی نہیں ہے. یہ فکرے اور فریزز ہمیں ویسے ہی آتی ہیں. شاید سفہاء کا لفظ کچھ لوگوں کے لیے ہو جسے ہم نے ذہن میں رکھنا ہے، یا کوئی ٹکڑے کرنے جیسے انؤمنو تھا. تو اب جب پڑھیں گے 2 دفعہ اور ہم پڑھیں گے، 1 دفعہ آپ دہرائیں گے، تو پھر یہ پکا ذہن نشین ہو جانا چاہیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. اور جب کہا جاتا ہے، قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان سے، لا تفسدوا مت فساد پھیلاؤ زمین میں، کہتے ہیں انما بلا شبہ، یا ہم تو بس، نحنو مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں. آئیے اس کو لفظاً لفظاً دیکھتے ہیں. وَإِذَا، اور جب. آپ سب کو معنی آتا ہے اذا از کیلا. تو کیلا جو ہے، قالا سے کیلا جو ہے، یہ مجہول کا ہے. مجہول یعنی پیسو وائس. لم یلد ولم یولد میں آپ نے پڑھا تھا نا، یلد اور یولد.
اسی طرح قال سے کیلا جو ہے مجہول کا، تو کہا گیا، تو وہ اذا لگ گیا، اذا کی ساتھ مل کے یہ بن گیا جب کہا جاتا ہے، جب کہا جاتا ہے۔ تو کس سے کہا جاتا ہے؟ اب کیلا تو کالا کے فعل سے آ گیا، اب یہ ذہن میں رکھ لیا۔ اور پیسو کا آپ کو کلیہ پتہ ہے کہ جس میں سبجیکٹ غائب ہوتا ہے، تو کیونکہ کالا وغیرہ میں جس میں ایکٹیو وائس ہے تو اس میں تو سبجیکٹ آ جاتا ہے، اس نے کہا، تو یہاں کیا جب کہا گیا، کہا گیا، تو کس نے کہا یہ نہیں پتا، تو وہ اذا کیلا جب کہا جاتا ہے، لہم ان سب سے لا تفسدو مت پھیلاؤ فساد فی الارض زمین میں۔ تو چلیں ذرا لا تفسدو کا بتائیے ABCD۔ سی، جی ٹھیک ہو گیا، ماشاءاللہ آپ سب کو پتہ ہے۔ تو کالو سب کہتے ہیں، انما کہ بس محض صرف، نحنو ہم تو ہیں ہی صرف کیا کرنے والے، مصلحون اصلاح کرنے والے۔ تو منافقین آپ کو پتہ ہی ہے، دیکھنے میں مسلمان، اندر سے کفر پر عمل کرتے تھے، مدینہ اور آس پاس کے دشمنوں کے وفادار تھے، اور مسلمانوں یا اسلام کے حق میں بالکل بھی مخلص نہیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ صرف اس لیے کہ اسلام کی طاقت بڑھ رہی ہے، کل کو کہیں یہ تو دکھاوا کرتے تھے مسلمان ہونے کا۔ تو جو اسلام کو نہیں مانتا وہ اپنی خواہشات پر عمل کرے گا، تو اس کی باتیں اور اس کا کام فساد کا سبب بنیں گے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ فساد نہ پھیلاؤ، تو بات ماننے کے بجائے الٹا دعویٰ کرنے لگے، ہم تو اصلاح کرتے ہیں، یعنی اپنی غلطی نہیں مانی، دعویٰ کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو مجھے لگتا ہے آج کل کے اس دور میں ہم میں سے مسلمانوں میں بھی بہت سے لوگ بس اپنی بات، قرآن و سنت کی بات نہیں، جو میں نے کہہ دیا ہے، اور پھر لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر سب سے زیادہ، حالانکہ دین پہ سب سے زیادہ آپس میں ملنا چاہیے، وہاں ہم سب سے زیادہ ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ تو یہ خاص طور پر اس پر غور کریں کہ کہیں ہم بھی اس غلط فہمی میں مبتلا تو نہیں ہیں کہ اپنی بات کو قرآن و سنت کی بات بنا کر پیش کریں، اس سے فساد پھیلے، اور کہیں نہیں نہیں ہم تو بڑے اصلاح کرنے والے ہیں۔ ایک نظر پڑھ لیجئے۔ الحمدللہ علی دروازہ هم المفسدون ولکن لا یشعرون، تو جان رکھو، خبردار رہو کہ بے شک وہ وہی ہیں، المفسدون فساد پھیلانے والے اصل میں وہی ہیں، ولکن لا یشعرون لیکن وہ نہیں سمجھتے، لا یشعرون، تو یہ بھی آپ نے بتایا بھی تھا کچھ دیر پہلے، اللہ کا لفظ آپ نے حرف تنبیہ کے طور پر، اور جان لو اس کے ترجمہ میں، انہم بے شک وہ، ہم وہی ہیں فساد پھیلانے والے، ولیکن اور لیکن، لا یشعرون وہ سمجھتے بھی نہیں ہیں، فساد پھیلاتے ہیں اور اس چیز کا ادراک بھی نہیں ہے۔ تو ایسا مسلم معاشرہ جہاں قرآن و سنت پر عمل نہ ہو، وہاں فساد ہی ہوتا رہے گا، اگرچہ وہاں کے لوگ تہذیب کی بات کریں۔ اور آپ ذرا غور فرمائیے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں میرا خیال ہے یہ ساری چیزیں میں اور آپ سب ایکسپیرینس کر رہے ہیں، کیونکہ ہم سو کالڈ مسلم معاشرہ ہیں، لیکن قرآن و سنت پر کسی لیول کے اوپر بھی، میری ذاتی زندگی میں بھی، معاشرتی حکومتی طور پر کہیں ہے ہی نہیں۔ اور عجیب حیرت کی بات ہے، چونکہ ریسنٹ واقعہ تو ہمارے بڑے پڑھے لکھے میرے دوست احباب یونیورسٹی کے، تو ایک صاحب نے توجہ دلوا دی کوئی یہ خواتین کے پردے کے حوالے سے، اور اس پر ایک یعنی پوچھاڑ ان کے اوپر شروع ہو گئی تہذیب کے نام پر اور چیزوں کے نام کے اوپر، کہ وہ بیچارے بالکل کافی دیر تو رزسٹ کرتے رہے، آخر ان کے لیے مشکل ہو گیا، حالانکہ وہ جو حق پہ کھڑا ہو، قرآن و سنت یہ کہتے ہیں تو کہتے ہیں، اس میں ہمیں کسی سے، اور ایسا ذاتی آزادیوں کے نام کے اوپر کہ نہیں یہ تو جو ذاتی زندگی ہوتی ہے ہر ایک کی، مسلم معاشرے میں ذاتی زندگی آپ کے گھر کے اندر ہوتی ہے،
اور جیسے آپ گھر سے باہر نکلے تو ہم سب، یہ تو ایسا خوبصورت معاشرہ ہے کہ یہ بار بار ہمیں اکٹھا کرتا ہے، دین ہے، ایسا خوبصورت دین ہے، اور ایک دوسرے کی اصلاح اور ایک دوسرے کی بہتری اور ایک دوسرے کو نصیحت، اور لیکن بہرحال الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. وَإِذَا قِيلَ، جب کہا جاتا ہے ان سے ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لائے سب لوگ، تو کیا کہتے ہیں؟ انؤمنو، کیا ہم ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لائے بے وقوف سفہا. تو یہ اشارہ کرتے ہیں، الف لام لکھا ہوا نا، یہ ایمان والوں کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ یہ ایمان والے تو بے وقوف ہیں. الا، اب انہیں خبردار کر رہا ہے اللہ، بے شک یہی بے وقوف ہیں اور انہیں اس چیز کا علم بھی نہیں ہے، جانتے بھی نہیں ہیں. آئیے لفظاً لفظاً دیکھتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کیلا کہا جاتا ہے. جی سسٹر مسرت فرمائیے، کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ سر مجھے نا ابھی بھی تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی ہے آمنو اور آنو منو میں، ہاں ان دونوں میں تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی ہے. آپ تھوڑا سا نا اس کو دوبارہ سے سمجھا دیجیے پلیز. چلے ابھی ہم آ رہے ہیں لفظاً لفظاً ترجمے پہ، ٹکڑے بھی دیکھیں گے، آپ سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. وَإِذَا، اور جب کیلا کہا گیا تھا، اذا کی وجہ سے کہا جاتا ہے، لہم ان سب کو، ان سب سے، کیا؟ آمینو. یہ سسٹر غور کریں، آمینو ایمان لاؤ، امر کا صیغہ. اصل میں یہ فعل ہم نہیں پڑھتے، اس کا ٹیبل بھی نہیں پڑھتے QC2 میں، لیکن میں نے پھر بھی آپ لوگوں کو اسی لیے بتایا تھا کہ آمنا آمنو یہ تھے ماضی کے صیغے. وہ ایمان لایا، وہ سب ایمان لائے، اور یہاں پر یہ چلتے چلتے بنا آمینو کہ ایمان لاؤ، اسی کا بنا تھا نؤمنو. ٹھیک ہے، تو کیا بات کرے تھے؟ ہاں، ایمان لاؤ کما، یہ دیکھیں آ گیا آمینو کا لفظ، ABCD. اب اس کے بعد پھر ہم نے اس کو پکا کر لینا. ٹھیک ہے، کیا جواب ہے آپ کے خیال میں ان میں سے ٹھیک؟ نہیں، آمینو ہے، تو اس لیے دیکھ کر جواب دیں کہ یہ واحد ہے یا جمع ہے. ویری گڈ، تو یہ جمع ہے، ایمان لاؤ تم سب. ٹھیک ہے، تو کما جیسا کہ، اور یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ہمیں آتا ہے آمن الناس، یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ایمان لائے لوگ. کالو، تو آگے سے جواباً وہ کیا کہتے ہیں؟ انؤمنو. یہ ہے لفظ انؤمنو. اس میں سوالیہ جو ہے وہ لگا ہوا ہے، اور اگر میں اس کو آپ کے لیے ٹکڑے کروں تو یہ الگ ہے، اور یہ جو نؤمنو ہے یہ آیا ہے مضارع کے ٹیبل سے اسی فعل کے. ٹھیک ہے جی، جس میں نا کا صیغہ ہوتا ہے نا، جیسے نعبدو، اور باقی میں آپ نے سب میں پڑھا ہے نقولو، ابھی ہم پڑھ رہے ہیں. ابھی لاسٹ آپ نے کون سا پڑھا ہے؟ نکیدو. ہاں، نعیدو، بالکل ٹھیک ہے. تو آج بھی انشاءاللہ پڑھیں گے. تو اس سے نؤمنو، ہم ایمان لائے. تو ہم ایمان لاتے ہیں، ہم ایمان لائیں گے. تو لگ گیا سوالیہ، کیا ہم ایمان لائیں، یا کیا کما جیسا کہ آمنا ایمان لائے کون. اب یہ آگے سے وہ تحقیر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جیسے ایمان لائے سفہا. السفہا بے وقوف لوگ، جمع کا صیغہ. تو السفہا، ان سب میں سے بتائیں کون سا ہے؟ یہ الف لام بھی لگا ہوا ہے، تو ABCD. ڈی. ہاں، چیٹ باکس میں لکھا کریں تاکہ سب کو چانس مل جائے اور ہمیں اندازہ بھی ہو جائے کہ کتنے لوگ ٹھیک جا رہے ہیں. بالکل صحیح ہے.
تو چونکہ یہاں پہ الف لام لگا ہوا ہے تو خاص بے وقوف لوگوں کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ کون ہیں آگے چل کے بات کریں گے اس پر. سو جان رکھو، خبردار رہو، بے شک وہی ہیں ہم السفہاء، سب کے سب بے وقوف. سفہاء کیا ہوگا یہ آپ یہ بتائیں، اسم فعل حرف میں سے؟ اسم میں سر اسم ہوگا کیونکہ اسم جمع بنی ہوئی ہے. تو وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، لیکن وہ نہیں جانتے. تو الحمدللہ. آئیے اب یہاں پر ناس سے مراد کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین، جو اس وقت بھی اور آج تک کے لیے سچے مومنوں کے لیے بہترین نمونہ ہیں، ہمارے رول ماڈل ہیں. اب جب منافقین سے کہا جاتا ہے کہ ان جیسا ایمان لاؤ، پختہ ایمان، تو کہتے ہیں ہم بے وقوفوں جیسا ایمان نہیں لانا چاہتے. تو وہ انہیں اس وقت بے وقوف سمجھتے تھے. کیوں؟ انہیں لگتا تھا یہ غریب ہیں، ہمارے پاس پیسہ ہے، ہمارے پاس پوزیشن ہے، اور انہوں نے کہاں بچنا ہے. یہ ایسے لے کے چھوٹا سا گروپ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو وہ انہیں لگتا تھا مشرک اور یہ اس دور کے یہودی یہ طاقتور ہیں، ان سے تعلق بنا کے رکھو. آج اس دور میں بھی آپ کے حکمرانوں کو اور صاحب اقتدار کو شاید یہی لگتا ہے، اور اللہ ہم پہ رحم فرمائے، بعض مسلمانوں کو بھی یہی لگتا ہے. وہ کہتا ہے پیسے والے کے ساتھ، طاقت والے کے ساتھ تعلق بنا کے رکھو، یہ میرے کام آئے گا. تو آپ کو پتہ ہی ہے پھر ان کا انجام کیا ہوا. تو کہتے کیا تھے؟ صحابہ کو بے وقوف کہتے تھے. تو وقت نے ثابت کر دیا کہ جنہیں یہ بے وقوف کہتے تھے وہ نہ صرف اس زمانے کے بلکہ قیامت تک کے آنے والے سب زمانوں میں عقل والے وہی ہیں. تو اب انہیں پتہ کب چلے گا؟ مرنے پر بے وقوفی اور حماقت کا احساس ہو گیا ہوگا. اور انہی میں سے ان لوگوں نے زندگیوں میں بھی دیکھ لیا تھا کہ آخر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو جو ہے نافذ فرما دیا اور سب چیزوں پہ غالب کر دیا، کوئی مسلمانوں کو تباہ نہیں کر سکا. تو یہ آیات مبارکہ آپ کے سامنے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے محفوظ رکھے. اور بڑی امپورٹنٹ دعا انشاءاللہ آج ہم سیکھیں گے بھی کہ نفاق کی جو بیماری ہے، یہ میرے سب سے پہلے تو میں اپنے آپ کو دیکھوں اور ہم سب اپنا تجزیہ کریں. تو فسادی اور بے وقوف کے اشارے کے تحت ان آیات پہ اب آپ کی باری ہے. آپ پہلے خود لفظاً دیکھ کے اپنے الفاظ میں ترجمہ کریں، پھر نیچے ترجمہ دیکھیں کہ کیا آپ صحیح کر رہے تھے. خاص طور پہ دیکھا کریں کہ ماضی، مضارع، واحد، جمع کو آپ نے صحیح کیا ہے. ٹھیک ہے، میچ کریں، پھر انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے. اگلا حصہ بھی میں بعد میں دکھاؤں گا. جی سسٹر عائشہ بابر فرمائیے. سر میرا ایک کوشچن ہے کہ جو کالو کا ترجمہ ہے وہ یقولون والا ترجمہ ہے نا اس میں، یعنی کالو کا ویسے تو ہم کہتے ہیں نا انہوں نے کہا، ان سب نے کہا، اور یقولون کا کہتے ہیں وہ سب کہتے ہیں. ہاں تو سسٹر اصل میں نا یہ ترجمہ یہی ہے کہ انہوں نے کہا. یہ اس وقت کی کہانی سنا رہے ہیں نا، جیسے ہم کہانی سناتے ہیں جب ان سے کہا گیا زمین پر فساد مت پھیلاؤ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، یہ صرف اردو زبان میں ایک صحیح انداز بیان کے لیے یہ کہا جا رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا، یہ بھی بات ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو. جی سسٹر جویریہ. سر یہ وَإِذَا بھی لگا ہے نا پیچھے، تو اس سے وہ ماضی مضارع ہو جاتا ہے اور مضارع ماضی. ہاں وہ کیلا اسی طرح اسی سے چینج ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح ہے. لیکن چل چکے اسی کانٹیکس میں رہا ہے نا، تو وہ میں نے آپ سے کہا بھی ہے کہ اذا کی وجہ سے کیلا کا جو معنی ہے اس میں تبدیلی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ از اور اذا ہم جب کے لیے استعمال کرتے ہیں اردو میں، جب. ٹھیک ہے، چلیں جی اگلی آیت کا بھی کر لیجئے.
آئیے آج کے سبق سے اسباق جو ہم نے پہلے بھی کہا، منافقین فساد پھیلاتے ہیں، اصلاح کا دعویٰ کرتے ہیں بے وقوف کہ ظاہر ہے وہ کیا کر رہے ہیں، آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی۔ تو میں پھر ایک دفعہ کہوں گا کہ ہم ضرور دیکھیں کہ کہیں ہم بھی ایسا تو نہیں کر رہے، دنیاوی لوگوں سے تعلقات بڑھانے کے چکروں میں اپنی آخرت کو ضائع کر رہے ہیں۔ تو ہم نے کہا تھا کہ جو ہمیں سنت سے دعائیں سیکھنے کو ملتی ہیں ان میں سے ایک اللہم انی اعوذ بک من الشکاک والنفاق وسوء الاخلاق، بہت ہی مزے کی دعا ہے، 2 حصوں میں بانٹ دیں۔ پہلے 3 لفظ ہیں اللہم انی اعوذ بک، تو یہ آپ کو یاد ہے پہلے سے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا بہت سی دعاؤں میں آتا ہے یہ اللہم انی اسألک، اللہم انی اعوذ بک۔ تو آگے کیا لگا ہے؟ من الشکاک، تو شکاک کس چیز کو کہتے ہیں؟ بدبختی، بری قسمت کو۔ والنفاق، یہ منافقت، نفاق جس کا آج ہم بات کر رہے ہیں، تو ہم اس سے پناہ مانگ رہے ہیں اللہ کی۔ اور تیسرا کیا ہے؟ وسوء الاخلاق، اور اخلاق اردو میں ہوتا ہے سو، برے۔ تو ان تینوں سے ہم اللہ کی پناہ میں آ رہے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک، اعوذ بک کہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری، من الشکاک والنفاق وسوء الاخلاق۔ کلاس کے آخر میں جس کو یاد ہو جائے وہ ہمیں سنائے گا۔ تو احتساب بھی کریں گے کہ اللہ میں کہیں منافقت تو نہیں کرتا رہتا، کیسے اس سے رکوں، اور میرے اخلاق کیسے ہیں، میں کیسے لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہوں، ان کو بہتر کروں۔ اور یہ یاد رکھیں ہر چیز کے لیے کوشش کرنی چاہیے، پلان بنائیں کہ کس موقع پہ میرے اخلاق بگڑتے ہیں، میں اس رویے کو کیسے بدلوں، کس جگہ پہ میں منافقت کرتا ہوں، میں اس سے کیسے بچوں، اور بدبختی اور برائی والی محفلوں سے۔ تو کوشش کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پہ اور ایک دوسرے کو گائیڈ بھی ضرور کریں۔ تو اتفاق سے آج ہی میں نے کسی صاحب کے لیے ایک ڈیٹیل سے پورا لکھا ہے نوٹ، مجھے بہت لوگوں نے کہا کہ جی آپ انہیں نہ نصیحت کریں، فائدہ کوئی نہیں ہوگا، لیکن میں نے اس لیے کی کہ قرآن میں وتواصوا بالحق کی وتواصوا بالصبر، کہ شاید اس سے کوئی بہتری والا معاملہ ہو۔ تو آئیے جی، اب ہم نے جو آیات مبارکہ پڑھی، اس میں سے پہلے ہم اسماء کے حوالے سے، ایک تو آپ نے دیکھا مصلحون، تو ذرا بتائیں اس کی واحد کیا بنی؟ مصلح، مصلح، اور سے مصلحون، مصلحین دونوں بن سکتی ہیں۔ ہاں، المفسدون، تو مفسدون اس کی کیا واحد بنی؟ مفسد، المفسد، مفسد، مفسدین۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اور جو نیا لفظ خاص طور پہ ہم نے ذہن میں رکھنا ہے، اس کی واحد بھی اور جمع بھی، وہ ہے سفیح، سفیحن ہوتا ہے، ہم آخر میں اگر اس کو سائلنٹ کرتے ہیں تو سفیح، سفیحن پڑھنا آسان ہے آپ کے لیے، اور اس کی جمع ہے صفحاء۔ ذرا دہرائیں، 3 دفعہ دہرائیں سب لوگ۔ کیا ہے؟ اب ہم افعال کی طرف جائیں گے۔ پہلے ہم جو صحت مند افعال ہیں 3 حروف والے، 3 حرفی ثلاثی مجرد، جس کے لیے ہم نے لفظ استعمال کیا تھا، ان کو دیکھتے ہیں۔ تو کروائیے، کون بتائے گا شعارہ کا شارٹ ٹیبل؟ یہ اب سب کو آتا ہے، سسٹر کیسرا کروائیے۔ جی، شعارہ، یشعر، اشعر، شاعر، مشعور، شعور۔ شعور، ویری گڈ۔ اور علیمہ کا سسٹر سیما یوسف کروائیے، QC1 میں ہم نے سیکھا ہوا یہ۔ علم، یعلم، علم، عالم، معلوم، علم۔
یہ عالمہ یعلم اعلم امر کا سیگا، اور باقی عالم معلوم اور علم. ٹھیک ہے جی. اس نے جانا، اس نے شعور کیا. اور یشعرون کا فعل ماضی ABCD. یشعرون کا آپ کو پتہ نا یشعرون یہ ہے، تو فعل ماضی کے لیے نیچے آئیں تو یہاں جمع ہے تو یہاں بھی جمع ہی دیکھیں گے ہم. نہیں نا اتنا کچھ لوگ تو بالکل ہی نہیں غور کریں نا. یشعرون کا فعل ماضی بی سر بی. غور سے سوچ کر جواب دیں. اے ہوگا سر. یشعرون کا فعل ماضی شعر اس کا مطلب ہے ابھی ذرا پریکٹس کی ضرورت ہے. رٹا لگا لیتے ہیں ہم ٹیبل کا، لیکن ان پر ہم پھنس جاتے ہیں. ڈی تو بن ہی نہیں سکتا نا. دیکھیں شاعرہ واحد ہے تو یشعرون جمع ہے، تو یشعرون کا فعل ماضی جمع ہی کے سیغے میں بتائیں نا. یشعرون تو شاعرہ شعارو یہاں بھی جمع، اس لیے اشارہ کر لیا کریں. اس لیے آپ ہوم ورک میں یا کوئز میں اس طرح کی غلطیاں جو ہے نا اشارے کریں گے تو پھر نہیں غلطی ہوگی. ٹھیک ہے. چلیے تو اب ہم جو کمزور افعال والے جو ان کے وزن پر آئے ہیں ان میں سے کروائیے. سسٹر فاطمہ نظر کالا کا ہم نے قال یقول قل قائل مقول قول. ویری گڈ. تو یہ ہم نے کالا کا ہو گیا. چلیں اب آپ کا پتہ چلے گا. قل تم کا فعل مضارع بتائیے ABCD. اب جس نے غلط کیا نا تو وہ پھر ان سے میں ناراض ہو جاؤں گا. سوچ کر کروانا ہے یہ. قل تم کا ابھی پہلا ہی جو ہے وہ ہاں قل تم کا اشارہ کریں نا تو خود بخود بن جائے گا فعل مضارع. قل تم تو مضارع جو ہے یہاں پہ بی ہے سر بی ہے. چیٹ باکس میں بردر پلیز لکھا کریں، اس سے پھر مجھے اندازہ بھی ہوتا ہے نا کہ کتنے لوگ صحیح کر رہے ہیں، کون سے ابھی بھی غلط کر رہے ہیں. دیکھیں نا ابھی بھی درمیان میں کسی نے کچھ اور آپشن لکھ رہے ہیں، غور نہیں کر رہے کہ کل تم تو ادھر ہے، نقولو تو یہاں ہوتا ہے، تو کیسے مضارع ہو گیا اس کا. جی تقولون، کل تم کا تقولون. تو اس کے ساتھ ہی بریک کا ٹائم، اور 1 منٹ کی بریک میں لوں گا، اور پھر انشاءاللہ کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ لیں فٹافٹ. جی اگر سوال نہیں ہے تو پھر مجھے بریک لینے دیجیے، پھر انشاءاللہ ہم گرامر سے بھی تھوڑی دیر میں بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. گرامر میں آج بڑا اسپیشل لفظ ہے جی ہمارے لیے. تو کون سا فعل ہم پڑھنے جا رہے ہیں؟ دعا. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کو ہر وقت پکارتے رہیں. تو 199 ٹائم یہ قرآن میں بھی ہے، اور آج ہی نماز عشاء میں امام صاحب جو تلاوت فرما رہے تھے
تو اس میں ان کی اس فیل کے مختلف ماڈولیشنز آ رہی تھیں. تو یہ پھر آپ کو مزہ آتا ہے جب آپ کو چیزوں کا پتہ ہوتا ہے اور آپ کو سمجھ آتی ہے، تو بڑی بڑی خوبصورت چیزیں سننے میں ملتی ہیں اور پھر دل پہ اثر بھی کرتی ہیں. تو بڑی عجیب کیفیت ہوئی جب انہوں نے کہا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. تو اللہ ہمیں محفوظ رکھے. اچھا جی، کمزور حروف آپ سب کو پتہ ہیں. تو اب میں نے اتنی دفعہ آپ کو بتانے آپ نے تنگ آ جانا ہے کہ یہ روز ہی سر ہمیں بتا رہے، 3 تو ہیں، یہ اتنے آسان ہیں. تو کمزور حروف افعال کو کمزور کر دیتے ہیں. اصل میں ہوتا یہ اتنا بتانے کے باوجود مڈ کوئز میں پھر بھی رانگ آنسر آ رہے ہوتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں بار بار آپ کو بتائیں. تو جس میں کمزور حرف آ گیا وہ فعل بھی کمزور. آتے یہ صحت مند افعال کے وزن پر ہیں، ایک دوسرے سے بدلتے ہیں، غائب ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. اور جو ہم فوکس کر رہے ہیں جن کے اوپر، ان کی ذرا یہ پریکٹس آپ میں سے کون کروائے گا؟ یہ بھی بار بار پریکٹس ہو رہی ہے، تو یہ معنی ایسے پکے ہو جانے چاہیے ہمارے ذہن میں. جی سسٹر مسرت کروائیں. وہبا وعدہ، اللہ نے دینے کا وعدہ کیا. قالا، اور کہا، زیادہ زیادہ دوں گا. دعا، ہدا، دعا کرو ہدایت کی. بالکل ٹھیک ہے. سسٹر کیسرا، اب آپ صرف ہمیں عربی کا فعل اور اس کا معنی بتائیں. جی، وہبا اس نے عطا کیا، وعدہ اس نے وعدہ کیا، قالا اس نے کہا، زادہ اس نے زیادہ کیا دیا، دعا اس نے پکارا، ہدا اس نے ہدایت دی. ماشاءاللہ، بالکل ٹھیک ہے. تو انہی افعال کے ساتھ ساتھ آپ نے پتہ نا آپ ہر فعل کے ساتھ ایک اور فعل بھی پڑھ رہے ہیں کہ اسی طرح کا اور بھی آتا ہے. تو کسی کو یاد ہے وہابہ کے ساتھ آپ نے کیا پڑھا ہے؟ معنی بھی بتائیں. وعدہ اس نے رکھا. اس نے رکھا. ٹھیک ہے نا. اب یہ پورا ہفتہ ہوتا ہے آپ کے پاس اس کو دہرانے اور وہ کرنے کا، تو یہ ساتھ ساتھ کر لیں. وعدہ کے ساتھ کیا پڑھا ہم نے؟ واجدہ، اس نے وعدہ کیا. وجدہ، واجدہ کا معنی بتائیں. اس نے اس نے پایا، پایا، اس نے پایا. پایا. اس نے پایا. قالا کے ساتھ آپ نے کیا پڑھا ہے؟ قالا کے ساتھ کانا، کانا. کانا. تو بہت ہی اہم ہے. کالا اور کانا مل کے 3000 دفعہ قرآن میں آتے ہیں. کیا معنی ہے کانا؟ وہ تھا، ہاں. وہ تھا، وہ تھا. زادہ، زیادہ کے وزن پہ کون سا فعل پڑا ہے؟ تابا، تابا، جی تابا، قادہ. بالکل ٹھیک ہے. قادہ. تو قادہ جو ہے کیا معنی ہے اس کا؟ کسی کو نہیں یاد؟ اس نے تدبیر کی. ٹھیک ہے، پلان کیا اس سینس کے اندر، اور معنی بھی ہوتے ہیں. تو دعا اس نے پکارا، اور اس کے وزن پر ایک اور فعل بھی ہم پڑھیں گے. تو یہ آپ کو تھوڑا سا اس کو دیکھیں نا، اس کا صحیح فائدہ اٹھائیں. لگتا ہے ورک بک نہیں ابھی کر رہے ساتھ ساتھ. اگر ورک بک بھی ساتھ ساتھ کریں، وہاں پہ اس کو کریں گے آپ پورا فعل، تو پھر انشاءاللہ نہیں بھولے گا. تو اچھا جی، دعا جو ہے ہم نے اوکے. اچھا، کیا ہم بات کر رہے تھے؟ ہاں. سو دعا کا معنی اس نے پکارا، اور قرآن میں آتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ. تو ہنالک یعنی اسی وقت، جب موقع ملے نا. یہ بھی بڑی خوبصورت یہاں پہ، ویسے تو دعا پہ ہم نے فوکس کرنا ہے. تو حضرت زکریا انہوں نے جب وہ سارا دیکھا نا، تو انہوں نے کیا کہا؟ ہنالک دعا زکریا ربہ. انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ کو پکارا اسی جگہ اسی وقت موقع پر. جب کبھی اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہو، فوری اللہ سے مانگ لیں. اور جب کبھی اللہ کے عذاب یا ایسا ذکر ہو، تو فوری اللہ کی پناہ میں آ جائیں. تو یہ بھی بڑی اہم چیز ہے.
اینی ویز دعا اس نے پکارا. تو آئیے اس کا پہلے ہم ماضی کا فارم کریں گے اور ماضی کا فارم ہی ذہن میں رکھنا ہے. دعا اس نے پکارا، دعاؤ ان سب نے پکارا، دعاؤتا آپ نے پکارا، دعاؤتو میں نے پکارا، دعاؤتم آپ سب نے پکارا، دعاؤنا ہم سب نے پکارا. اور اگر ہم مؤنث کی کوشش کریں تو کیا بنے گا؟ دعات. دعوت 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 نہیں، دعوت نہیں، دعات. دعات دعات پکارا. تو جی سسٹر سیما یوسف کروائیے. دعا اس نے پکارا، دعاؤ ان سب نے پکارا، دعوتا آپ نے پکارا، دعوتو میں نے پکارا، دعوتم آپ سب نے پکارا، دعونا ہم سب نے پکارا، دعات اس عورت نے پکارا. ویری گڈ. سسٹر خالدہ منظور کروائیے. دعا اس نے پکارا، دعو ان سب نے پکارا، دعوتا آپ نے پکارا، دعوتو میں نے پکارا، دعوتم آپ سب نے پکارا، دعونا ہم سب نے پکارا، دعات اس عورت نے پکارا. دعات اس عورت نے پکارا. ٹھیک ہے جی. سسٹر بسمہ جمیل کروائیے. اس نے پکارا، دعاؤ ان سب نے پکارا، دعوتا آپ نے پکارا، دعوتو میں نے پکارا، دعوتم آپ سب نے پکارا، دعونا ہم سب نے پکارا، اور دعات اس عورت نے پکارا. دعات اس عورت نے پکارا. مؤنث کا صیغہ بھی ہو گیا. ایک کروا دیں سسٹر شاہین. دعا اس نے پکارا، دعو سب نے پکارا، دعوتا آپ نے پکارا، دعوتو میں نے پکارا، دعوتم آپ سب نے پکارا، دعونا ہم سب نے پکارا، دعات اس عورت نے پکارا. ہاں، اور یہ دعا وہی ہے، دعا مانگنا. اس نے دعا مانگی، یہ بھی صحیح ہوگا. تو اصل میں یہ پکار نہیں ہوتا اللہ کو، دعا بھی جو ہے اور بلانا اور پکارنا اس ساری سینس میں یہ معنی آتا ہے. تو آئیے اس کی عربی بول چال دیکھتے ہیں، اور اس کی عربی بول چال کے لیے سسٹر نگارش کے ساتھ جو ہے سسٹر کیسرا. هل دعا نعم دعا هل دعوا نعم دعو هل دعوت نعم دعوت هل دعوتم نعم دعونا. نعم دعونا. ٹھیک ہو گیا جی. تو آئیے ذرا ایک دفعہ آپ سارے میرے ساتھ پریکٹس کریں. حل دعا کیا کہیں گے؟ نعم نعم دعا دعا حل دعو نعم دعا نعم دعو حل دعوت نعم نعم دعوت نعم دعوت حل دعوتم نعم دعونا نعم دعونا. ویری گڈ. آئیے جی. تو اب پکارنے کے لیے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ایکسپریشن بن گیا. حل دعا اللہ. تو پہلے آپ میں سے کوئی مجھے بتائیں اس کا معنی کیا بنا ہے، آپ کو کیا سمجھ آئی ہے؟ کیا اس نے پکارا اللہ کو؟ کیا اس نے اللہ کو پکارا؟ کیا اس نے اللہ سے دعا کی؟ ویری گڈ. کیا اس نے اللہ کو پکارا یا کیا اس نے اللہ سے دعا کی؟ تو ہم جواباً کیا کہہ رہے ہیں؟ نعم دعا اللہ. نعم دعا اللہ، اس نے اللہ سے دعا حل کی. دعا اللہ. نعم دعو اللہ حل دعوت اللہ. نعم دعوت اللہ حل دعوتم اللہ. نعم دعونا اللہ دعونا اللہ. دعونا جی اللہ. ہم ماشاءاللہ. ہم تو کو ہم بھی سب اللہ نے سے دعا. اللہ کو پکارا، اور اللہ کو پکارنے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے. تو آئیے دعا سے جب ہم اس کا فعل مضارع بنانے لگے تو ہم نے ڈفرینٹ پیٹرنز پہ دیکھا. تو دعا یدعا، دعا یدعوا یوں بننا تھا اصل میں. یہ اگر الف کے ساتھ ہی بناتے نا دعا یدعوا، اب وہ بولنے میں دیکھیں کتنا مشکل ہو رہا ہے. اور دعا یدعیا بننا تھا تو زیر بھی یا بھی لائے پھر بھی وہ نہیں صحیح بولا گیا. تو یدعوا والا جو تھا نا وہ عربوں سے نہیں بولا گیا. انہوں نے وہاں الف کو ہٹا کر واو لے آئے اور بنا لیا دعا یدعو. دعا یدعو، دعا اس نے پکارا، یدعو وہ پکارتا ہے، پکارے گا. یدعو. تو اسی پیٹرن کو ہم بھی فالو کریں گے. یدعو
وہ پکارتا ہے پکارے گا، یدعونا وہ سب پکارتے ہیں پکاریں گے، تدعو تم پکارتے ہو، ادعو میں پکارتا ہوں، تدعونا آپ سب پکارتے ہیں، ندعو ہم سب پکارتے ہیں، ہیا تدعو وہ عورت پکارتی ہے۔ تو اب اس کی پریکٹس کروائیں جاذب۔ یدعو وہ پکارتے ہیں، وہ پکارتا ہے، یدعونا وہ سب پکارتے ہیں، تدعو آپ پکارتے ہو، ادعو میں پکارتا ہوں، تدعونا آپ سب پکارتے ہیں، ندعو ہم سب پکارتے ہیں، ہیا تدعو وہ عورت پکارتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ سسٹر فاطمہ کروائیں، فاطمہ نظر۔ یدعو وہ پکارتا ہے یا پکارے گا، یدعونا وہ سب پکارتے ہیں، تدعو آپ پکارتے ہیں، ادعو میں پکارتا ہوں، تدعونا آپ سب پکارتے ہیں، ندعو ہم سب پکارتے ہیں، ہی تدعو وہ عورت پکارتی ہے۔ سسٹر سمرہ علی کروائیے۔ سر میرا کوشچن ہے کہ یہ آخر میں تو پیش آنا چاہیے تھا نا، اگر ینصرو کے اس پہ ہے، یا تو او میں آخر میں اب ادھر تو جزم آ گئی ہے۔ ہاں سسٹر دیکھیں یہی تو سیکھنے والی بات ہے کہ اب چونکہ یہ کمزور افعال ہیں ان میں تبدیلی آتی ہے، تو یہ اس کے وزن پر ہی نہیں آئے، تو ان میں تبدیلیاں آپ کو نظر آئیں گی، ٹھیک ہے۔ سر آپ نے کہا تھا نا ینصرو کے اس پیٹرن پہ ہوگا، تو اگر اس کے آخر میں پیش ہوگی تو باقی پیچھے تو پیش آتی رہی ہے آخر میں۔ نہیں ہم نے یہ نہیں آپ سے کہا کہ پیش بھی ہوگی، جنرلی یہ اس کے وزن پر ہے ناصرہ کے۔ ابھی تھوڑی دیر میں آپ دیکھیں گے اس میں وہ واپس بھی آ جائے گا، انصر کی طرح ادعو بنے گا اس کا مضارع، حالانکہ پیچھے مضارع کل اس طرح بنتا رہے۔ تو ان میں تبدیلیاں مختلف جگہوں پہ آ سکتی ہیں، ایون کچھ افعال میں ماضی میں بھی ہمیں تھوڑی سی نظر آئے گی، تو یہاں یہ تبدیلیاں آئیں گی اور انہیں ہم نے ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کمزور افعال میں تبدیلی آ سکتی ہے اور کمزور حروف بدل بھی سکتے ہیں، اور اس کے اکارڈنگلی ہم اس کو یاد کریں گے۔ جی کروائیے۔ یدعو وہ پکارتا ہے، یدعونا وہ سب پکارتے ہیں، تدعو آپ پکارتے ہیں، ادعو میں پکارتا ہوں، تدعونا آپ سب پکارتے ہیں، ندعو ہم سب پکارتے ہیں، تدعو وہ عورت پکارتی ہے۔ ویری گڈ۔ تو یہ ہو گیا جی ہمارا مضارع کا افعال۔ تو مضارع عربی میں اب ترجمہ کیجئے ذرا، ہم بلائیں گے، تو جیسا میں نے آپ سے کہا تھا نا اس کا معنی یہ بھی ہوتا ہے، اس نے بلایا، اس نے پکارا، اس نے دعا کی، تو کبھی یہ دیکھ لیں تو یہ نہیں کہنا یہ غلط ہے، تو کیا ہوگا؟ ہم بلائیں گے، اے بی سی ڈی، بالکل ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کہا ندعو ہم پکارتے ہیں، ہم بلائیں گے، ہم دعا کریں گے، ٹھیک ہو گیا جی۔ سو آئیے، تو یہ بڑا مزے کا ہے عربی کا، یدعون الی الخیر، بتائیں کیا ٹھیک ہے؟ اے بی سی ڈی، یدعون الی الخیر۔ ہاں ویری گڈ۔ تو یہ ماشاءاللہ ابھی بھی کچھ لوگوں کا غلط جا رہا ہے، باقی سب نے تو، کیونکہ یہ اصل میں یاد رکھیں مضارع ہے تو اس لیے وہ سب بلاتے ہیں خیر کی طرف، اور اگر آپ نے کہنا ہو ہم بلاتے ہیں خیر کی طرف، تو بتائیں آپ میں سے کون، کوئی بتائے مجھے کیا کریں گے عربی میں؟ ندعو الی الخیر، اور ہمیں یہی کرنا چاہیے لوگوں کو، ندعو الی الخیر، خیر کی طرف بلائیں، ٹھیک ہے، اور خیر ہی کی طرف جائیں۔ تو اس کی اب عربی بول چال کے لیے ہمارے ساتھ کروائیں گے سسٹر شاہین، اور ان کے ساتھ سسٹر فاطمہ نظر۔ هل يدعو نعم یدعو، هل يدعونا نعم یدعونا، هل تدعو نعم ادعو، هل تدعونا نعم ندعو۔ ماشاءاللہ۔ تو اب اسی کو آپ آگے ہم جا کر دعا سے، تو جیسے وہ سسٹر ابھی بات کر رہی تھی، تو اب یہ دیکھیے یہاں پہ کیا ہوگا، اب دعا یدعو بنا تھا،
تو پیچھے ابھی جب ہم بناتے رہے کان اور اس پر، تو وہاں پہ حمزہ آتا ہی نہیں تھا، وہ کل، کن اس طرح کے بن رہے تھے، تب اس طرح کے. تو یہاں پر یا ہٹا، دال ساکن ہوا، او آخر میں واو بھی گر گیا. تو اب جو ساکن دال تھا اسے پڑھا نہیں جا سکتا، عربی میں ساکن کو ہم نہیں پڑھ سکتے. اس کی آواز آنے میں حمزہ جوڑا تو بن گیا اد او. اد او کیا بن گیا؟ اد او. اد او. تو بڑا مزے کا یہ ہے، کیا کر پکار، اد او پکار، اد او پکارو، لا تدعو مت پکار، لا تدعو مت پکارو، لا تدعو مت پکار، لا تدعو مت پکارو. تو اب سسٹر یہ جو آپ کا سوال تھا نا یدعو اور اس کے اوپر آخر میں پیش، اب یہ دیکھیں یہ ڈفرینسیشن بھی ہونی ہوتی ہے. تو تدعو وائے والا جو ہے وہ جمع کا اور مضارع کا سوری تدعو، اور یہ والا لا تدعو یہ نہیں کا، اس میں آپ ڈفرینشیٹ بھی کر پائیں گے. جی کروائیے سسٹر عائشہ بابر. ادعو پکارا، ادعو پکارو، لا تدعو مت پکار، لا تدعو مت پکارو. ماشاءاللہ. سسٹر یہاں پہ بھی کوئی نیا نام مجھے نظر آیا تھا، سسٹر، اچھا سارے وہی ہیں. کوئی نئے لوگ آئے نظر آگے پلیز، ان کو چانس دیتا ہوں میں. سسٹر نگارش علی کروائیں. اچھا سسٹر بسمہ بھی سی میں، ٹھیک ہے جی. نگارش جمیل سوری جی. ادعو، ادعو پکار، ادعو پکارو، لا تدعو مت پکار، لا تدعو مت پکارو. سسٹر ارم فردوس. ادعو پکار، ادعو پکارو، لا تدعو مت پکار، لا تدعو مت پکارو. برادر محمد سہیل. ادعو پکار، ادعو پکارو، لا تدعو مت پکار، لا تدعو مت پکارو. ماشاءاللہ. تو امر کے آپ نے یہ مختلف وہ کیے. آئیے ذرا ان کی ہم بول چال کرتے ہیں. سسٹر شہین اور سسٹر مسرت جبی. ادعو، 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 ندعو. ویری گڈ. سسٹر بسمہ جمیل اور سسٹر فاطمہ. ادعو اللہ، ادعو اللہ، ادعو اللہ، ندعو اللہ. ند اللہ کیا مطلب ہوا؟ ند اللہ کہ ہم پکارتے ہیں اللہ کو، ہم اللہ کو پکارتے ہیں. جی ہم اللہ بالکل، کو پکارتے ہیں. ویری گڈ. اور لا تدعو، تو جواب میں کیا بنے گا؟ لا تدعو، یہ نہیں والا، یہ نہ یاد تو رکھیں. ہاں یہ ذرا غور نہ سے تم دیکھیں. پکارو. ہاں لا تدعو یہ نہیں والا ہے، لیکن آپ جو جواب دے رہے ہیں نا لا ادعو، یہ لا لگ کے ادعو مضارع والا ہے. اور یوں اسی طرح یہ لا تدعو مت پکارو یہ نہیں والا ہے، اور آپ جواباً کیا کہہ رہے ہیں؟ لا ندعو، ہاں ہم نہیں پکارتے. ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہو گیا جی. تو اب کس کو نہیں پکارتے؟ آپ سب نے جواب دینا ہے. لا تدعو غیر اللہ، لا لا ادعو غیر لا اللہ، ادعو غیر اللہ، نہیں ہم پکارتے اللہ کے نہیں ہم پکارتے اللہ کے علاوہ غیر کسی کو. اللہ کو. ہاں لیکن کہیں لا ادعو، ادعو کسی کی آواز آئی تھی، ادعو، ادعو میں، آبودو وہ والا، آؤزو وہ والا. ادعو غیر اللہ، لا تدعو غیر اللہ. لا ندعو غیر اللہ. ہاں تو یہ دیکھیں جو اکیلا واحد کے لیے تدعو ہے، اور تدعو صرف ساؤنڈ سے آپ کو پتہ چل رہا ہے، لکھے ہوئے تو نظر آ رہا ہے ویسے پکارنے میں کہ کون سے والا جمع کا ہے کون سا واحد کا ہے. تو اس کے ساتھ ہی آخری جو ہمارے ٹیبل کے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ داعین اسم فاعل پکارنے والا، مدعون جس کو پکارا گیا، دعاء یا دعا پکارنا.
جی سسٹر کیسرا. جی داعن پکارنے والا، مدعوبن جس کو پکارا گیا، دعا پکارنا. سسٹر سمرہ. داعن پکارنے والا، مدعوبن جس کو پکارا گیا، دعاؤن پکارنا. سسٹر فاطمہ. دائن پکارنے والا، مدعو جس کو پکارا گیا، دعاً پکارنا. سسٹر عاطفہ. دائن پکارنے والا، مدعو جس کو پکارا گیا، دعائیں پکارنا. ماشاءاللہ. تو اسم فاعل مفعول اور فعل آپ نے کیے. تو اب یہ دیکھیے سسٹر مسرت، آپ مجھے رسپونڈ کریں گی. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں حل انت داعن، کیا کہیں گے جواب میں آپ؟ نعم نعم انا داعن. ویری گڈ. حل انتم داعون؟ نعم نحن داعون. داعون. تو یہ آپ نے ابھی بتا دیا. تو آئیے اب ٹیبل ہمارا مکمل ہو گیا. اس میں جو مؤنث کا خاص طور پہ دعات ہے، دعات مؤنث، اس کو اچھا سے یاد رکھیں گے. باقی ہی تدعو ویسے ہی ہے. تو یہ تبدیلیاں جو ہیں دعاؤ کے اندر بھی بائی دا وے وہ دیکھیں وہاں پہ اس نے ہمیں یہاں پہ یاد بھی کروایا کہ یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے آپ نے کیسے آیا ہے. جبکہ ناصرہ ناصرو میں تو یہاں بھی دیکھیں نا بالکل ڈفرینٹ آتا ہے. تو کمزور حروف کی وجہ سے یہاں تبدیلی آئی، اس لیے ہم اس کو کوشش کریں گے اچھا سے یاد رکھیں. اور اس کا پھر جو ہمارا شارٹ ٹیبل بنا، جی سسٹر فاطمہ کروا دیں. دعا یدعو ادعو، داعن مدعون دعاؤن. واعن. تو ایک معنی بھی آتا ہو تو پھر سارے ٹیبل کا ہم کر سکتے ہیں. سسٹر بسمہ کروائیے معنی کے ساتھ. دعا اس نے پکارا، یدعو وہ پکارتا ہے، ادعو پکار، داعن پکارنے والا، مدعو جس کو پکارا جائے، دعا پکارنا. پکارنا. ٹھیک ہے جی. دعا کے وزن کے اوپر ایک لفظ ہوتا ہے تلا. تلا تلا. تو تلا کا مطلب ہوتا ہے اس نے تلاوت کی. ٹھیک ہے. تو اب تلاو کا لفظ یہاں پہ لکھا ہوا ہے. آپ لوگ بتائیں اس کا کیا معنی ہوگا؟ اے بی سی ڈی. ویری ماشاء اللہ ساری ٹھیک بتا رہے ہیں. نہیں وی کیوں کہہ رہے ہیں؟ جب ایک کے لیے ہے اس نے تلاوت کی تو یہ تلاو، جیسے دعا دعو، تو تلا تلاو، ان سب نے تلاوت کی. تو یہ ذرا اسی طرح اسی پیٹرن پر ہے نا. تلا تلاو تلاوتا تلاوتو تلاوتم تلاونا. تو یوں آپ اس کو ٹھیک ہے. آئیے حل تلاوت القرآن. اب یہ ایسی چیز اگر یہ سوال آپ سے کیا جائے تو آپ فوری کیا کہیں گے؟ اے بی سی ڈی. بی. تلاوت القرآن. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کہیں گے جی نعم تلاوت القرآن. ہاں جی میں نے کی قرآن کی تلاوت. تو اسی طرح یہ ذرا سوچ کر جواب دینا آپ نے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ. اے بی سی ڈی کون سا ٹھیک ہے؟ سوچ کر جواب دیں. اب پتہ چلے گا آپ کے صحیح سکلز کا. تھوڑی سی مشکل آتی ہے تو پھر سب ڈر جاتے ہیں آپ. یہ تو پہلے مجھے کوئی یہ پڑھ کے بتائے عربی میں، ہاتھ کھڑا کریں کہ اس کو ہم کیسے ہمیں سمجھ آئے گی یہ کیا ہے. جی سسٹر مسرت فرمائیں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ. ہاں تو اب ذرا ٹکڑے کر کے کیسے پڑھیں گے ہم اس کو؟ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ. عَلَى اور ہاں وا اور ہاں تلاوت اصل میں علیہم. نہیں، یہ وا کے بعد ہے اتلو، جیسے ہے ادعو امر کا صیغہ. یہ واو آنے کی وجہ سے وہ نظر نہیں آ رہا پیش، لیکن اب آپ کو پتا ہے کہ جب ہم ٹکڑے کریں گے تو یہ اتلو ہے. اتلو تلاوت کر، وا اتلو علیہم، اور تلاوت کر ان سب پر، امر کا صیغہ. ٹھیک ہے. آئے گا نا اس سے. ہاں جی بھی. تو چلیں تلا سے 3 اسما کی چابیاں اے بی سی ڈی. جلدی سے ٹائم بھی ہو گیا ہمارا.
اسما کی چابیاں ہیں، افعال کی نہیں ہے، اس لیے سوچ کر آپ نے جواب دینا ہے. سی. سب لوگ چیٹ باکس پہ جواب دیں. ٹھیک ہو گیا. جیسے داعن مدعون اور دعا تھا تو تعلن مطلوبن تلاوہ، اور مصدر ظاہر ہے بدل جاتا ہے. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا سبق مکمل ہو گیا. آپ میں سے اگر کوئی پریکٹس کرنا چاہتا ہے اس اردو کو عربی میں کرنے کی، ہاتھ کھڑا کریں. جس سسٹر نے گزارش کروانا ہے تو کروائیے. پس اس نے پکارا اپنے رب کو. جی کون کرے گا؟ آسان ہے، مشکل نہیں ہے بالکل. فدع اللہ ربہ. ہاں ہاتھ کھڑا کریں نا تاکہ بردر محمد سہیل کرائیں. فدعا. آپ کی آواز کٹ گئی. بردر جازب کروائیں. فدعا ربک. فدعا ربہ. ایکسلنٹ. فا پس دعا اس نے پکارا ربہ، تو اپنے ہی رب کو، اس کے اپنے رب کو. ٹھیک ہے. اس کا کیا ہوگا ترجمہ جی؟ یہ بھی ہاتھ کھڑا کر کے آپ نے بتانا ہے. ادعو ربکم. دوبارہ بتایا آپ نے کیا بتایا کس کا سسٹر؟ جس میں عربی ہم نے بنائی ہے. فدعا ربہ. اپنے رب کو سر ربی نہیں ہونا چاہیے. نہیں، اپنے اس نے وہ ہے نا، میں نے اپنے رب کو نہیں پکارا. میں ہوتا تو پھر اس نے، تو اس کی ضمیر جو ہے وہ دیکھیں اسی کی طرف لوٹنی چاہیے نا، کہ اس نے اپنے رب کو پکارا. ٹھیک ہے سر، سمجھ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. ہاں تو اب کبھی جیسے آپ ہی کے ساتھ ہز لگائیں گے نا، یہ تو نہیں کہیں گے ہی سارٹ آف ڈیڈ سم تھنگ می، نہیں، تو وہ اسی نے اپنے ہی رب کو. تو ادعو ربکم تضرعا، کون بتائے گا؟ پکارو اپنے رب کو گڑ گڑا کر. پکارو اپنے رب کو گڑ گڑاتے ہوئے. ہاں یہ جمع کا صیغہ ہے. ادعو، پکارو تم سب کے سب، ربکم تم اپنے رب کو. اب یہ دیکھیں سسٹر، یہاں بھی یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ جب سامنے والے کو کہا جا رہا ہے نا کہ تم لوگ سب اپنے رب کو، وہاں تھا وہ اپنے رب کو، اس نے اپنے رب کو. یہاں تم سب اپنے رب کو. تو کیسے پکارو؟ تضرعا، گڑ گڑاتے ہوئے، رو کر. سو حل تدعو ربک، یہ آسان ہے، بتائیں کیا ہوگا؟ نعم تدعو حل ربک. ادعو ربی. نعم ادعو ربی. نعم ادعو ربی. ہاں تدعو. اب یہ دیکھیں کتنا مزے کا ہے. یہ تھا صحیح چیلنج. اگر جس نے یہ ٹھیک کر لیا نا، تدعو ربک، تو تم پکارو تم اپنے ہی رب کو. تو اب یہاں پر انہوں نے جواب میں کہا ادعو، میں پکاروں گا. تو اب میں یہ نہیں کہوں گا ربا کا، تمہارے رب کو. رب تو ہم سب کا ہے نا. تو ادعو ربی. ماشاءاللہ، جس نے یہ جواب دیا ہے اس کے لیے 5 سٹارز. تو الحمدللہ سبق مکمل ہو گیا. اسی کے وزن پر تلا میں آپ کو بتا چکا ہوں. اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے، یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.